آج ہر شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میرا حق، میرا حق، میرا حق۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو اپنا حق تو یاد رہا؟ جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں، ان کی کوئی خبر ہے آپ کو کہ وہ کون سے حقوق ہیں اور وہ حقوق میں نے ادا بھی کرنے ہیں؟ کوئی خبر ہے؟ بس اپنے حق کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے پیغمبر اسلام اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، کسی ایک بستی کی طرف نہیں، کسی ایک شہر کی طرف نہیں، کسی ایک خاندان کی طرف نہیں، بلکہ تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ نبوت اور رسالت کا اعلان میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا حقیقی بادشاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اگر اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کے بارے میں سن لیا کہ آخری رسول آ چکا، لیکن پھر بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے رہے اور مجھ محمد الرسول اللہ کی بات نہ مانی، آپ پر ایمان نہ لائے، اور اس حال میں ان کو موت آ گئی، الا کان من اصحاب النار، یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ذرا رک جائیے یہاں پر، اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے، کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے اور محمد کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق نہ کرے، آپ کی اتباع نہ کرے، تو آپ فرماتے ہیں الا کان من اصحاب النار، یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں۔ کیا مانی کہ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت و رسالت نہیں چل سکتی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت بھی نہیں چل سکتی۔ آج اگر کسی کی نبوت چل سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاتباع، واجب الاطاعت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص آخری رسول کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو پھر آپ کے بابے کہاں سے ہیں؟ آپ کے بزرگ، آپ کے پیر، آپ کے گدی نشین؟ اگر کوئی شخص آخری رسول کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے تو وہ جہنم میں جائے، تو پھر آخری رسول کے آنے کے بعد آپ بابے اور بزرگ اور اماموں کے پیچھے کھڑے رہیں اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں، آپ کس طرح جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے اوپر یہ سب سے پہلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی جائے، آخری رسول مانا جائے، واجب الاتباع اور واجب الاطاعت مانا جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں آپ علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا، میں پریشان ہو گیا
ایک طرف تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا ہے، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانوں یا نماز مکمل کروں؟ پھر کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا نماز مکمل کرتا ہوں، پھر نبی علیہ السلام کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں نماز مکمل کی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں ما منعک ان تأتیا، ما منعک ان تأتیا، اے ابو سعید میرے پاس آنے سے تمہیں کس بات نے منع کر دیا تھا؟ میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ اس وقت کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی نماز مکمل کی ہے سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الم یقل اللہ، الم یقل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دیا کرو۔ ذرا غور فرمائیے اس آیت کریمہ پر اور اس حدیث کے اوپر۔ آخری رسول کی بات اگر آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر بلاوا آ جائے، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ کر محمد رسول اللہ کو جواب دینا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کون سا ایمان لائے؟ کیسا رسول آپ نے تسلیم کیا گیا؟ آپ کی نبوت اور رسالت کو کس طرح مانا ہے؟ رسول بھی مانتے ہیں، بابے اور بزرگوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اماموں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے جس طرح اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ربوبیت کے اندر، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت و رسالت کے اندر وحدہ لا شریک، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں کوئی شریک نہیں۔ قرآن نے گواہی نہیں دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول آپ کو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ کون شخص ہے بد نصیب، کون ہے وہ بد نصیب جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانا ہے تو کس درجے کا رسول مانا ہے؟ صرف رسول مانا ہے تو یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر آپ کی عقیدت ہے، آپ کے ساتھ محبت ہے، تو دور جاہلیت کا کافر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، دور جاہلیت کا کافر بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ محبت کرتے ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے۔ وہ مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین نہیں کہا کرتے، وہ آپ کی عزت احترام نہیں کرتے، وہ آپ کی تکریم نہیں کرتے تھے، وہ آپ کی قدر نہیں کرتے تھے، ذات کے حوالہ سے ان کو کوئی گلا کوئی شکوہ تھا؟ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ تم پڑھ لو عرب و عجم کی حکومت تمہیں ملے۔ اب جب آئی نا بات کی بات، ذات کے ساتھ تو محبت تھی مشرکین کی،
لیکن جب بات کی باری آئی کہ بات بھی ماننی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آج آپ کی بھی ذات کے ساتھ محبت ہے لیکن محمد رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ اگر آپ کے فرامین کے ساتھ محبت ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آتی، اماموں کو چھوڑ دیتے، بزرگوں کو چھوڑ دیتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر محمد رسول اللہ کی بات کرتے۔